اللہ کثیرا، میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، میرا ذکر زیادہ کرو، میرا ذکر بے انتہا کرو، بے تعداد کرو۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ہمیں اللہ کا ذکر گن کر نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ کا ذکر کاؤنٹنگ کر کے نہیں کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرنے پر آئیں تو یہ خیال کریں کہ جب ہمارا رب ہمیں گن کر نہیں عطا کرتا ہے تو جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہم بھی گن کر نہیں بلکہ بے حساب ذکر کریں گے۔ یہ عقیدہ، یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ کس کے غلام ہیں؟ نبی کے غلام ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے آقا ہیں۔ بتائیں آقا ہے یا نہیں ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ اب غلام اپنے آقا کا ذکر نہ کرے تو پھر کس کا ذکر کریں گے؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غلام اپنے آقا کا ذکر نہ کرے تو پھر کس کا ذکر کریں گے؟ میرے عزیزوں یاد رکھو، تاریخ کا مطالعہ کرو، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو۔ آپ جب ہسٹری کو پڑھو گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جس کا ہم صدقہ کھاتے ہیں، جس کا ہم دیا ہوا کھاتے ہیں، اگر ہم اس کا ذکر نہ کریں تو دنیا والے اس کو نمک حرام کہتے ہیں۔ جس کا دیا ہوا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کے سامنے مہمانوں کا آنا شروع ہو گیا ہے اور آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ لوگ ان بچوں کو خاموش کر دیجئے اور اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیے۔ میں بس 5 یا 10 منٹ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اس کے بعد مہمانوں کو آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہم سب کس کے غلام ہیں؟ نبی کے غلام ہیں۔ ذرا محبت سے بتائیں کس کے غلام ہیں؟ نبی کے غلام ہیں۔ تو اب بتائیں، غلام اپنے آقا کا ذکر نہ کریں گے تو پھر کس کا ذکر کریں گے؟ اور ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ جس کا صدقہ کھائے، جس کا دیا ہوا کھائے، ہمیں اس کے ہی گن گانا چاہیے۔ اور کیوں نہ گائیں؟ کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جس کا کھاتے ہیں اس کے گن گاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، لیکن اس دور کا پرائم منسٹر مسٹر نریندر مودی کہتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ جو ہے وہ میرا دیا ہوا کھاتے ہیں، ہندوستان کے لوگ جو ہے وہ میرا صدقہ کھاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، ہندوستان کے لوگ جو ہے وہ کسی یوگی کو نہیں کھاتے ہیں۔ اگر حقیقت جان لو گے تو پتہ یہ ہے، بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ ہندوستان کے لوگ اگر کسی کا صدقہ کھاتے ہیں تو وہ میرے پیارے خواجہ معین الدین کا کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان کے لوگ اگر کسی کا صدقہ کھاتے ہیں تو پیارے خواجہ معین الدین چشتی کا صدقہ کھاتے ہیں۔ اور بتاؤ مسلمانوں، اگر بھارت کے اندر خواجہ نہ آتا، اگر بھارت کے اندر خواجہ نہ آتا تو نہ بھارت کے اندر مساجدیں ہوتی، نہ بھارت کے اندر مدارس ہوتے، نہ بھارت کے اندر طلبہ ہوتے، نہ بھارت کے اندر علماء اکرام ہوتے، بلکہ یوں کہوں کہ بھارت کے اندر اگر خواجہ معین الدین نہ آتے، اگر بھارت کے اندر خواجہ اجمیری نہ آتے تو بھارت میں مسلمان نہ ہوتا۔ اگر بھارت میں مسلمان ہے تو یہ دین میرے خواجہ کی ہے۔ اگر بھارت میں مسلمان ہے تو یہ دین کس کی ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی کی ہے۔ اور عزیزوں یاد رکھو، یہ وہی خواجہ ہے جس نے رام پال کو کلمہ پڑھا کر غلام رسول بنا دیا۔ یہ وہی خواجہ ہے جس نے شام پال کو عبداللہ بنا دیا۔ اور صرف یہی تک محدود نہیں، جب خواجہ معین الدین چشتی جب دنیا سے رخصت ہوئے، اپنی قبر انور میں پہنچے تو قبر میں جاتے جاتے 90 لاکھ کو مسلمان کر گئے۔ یہ ہے، اب بتائیں، جس نے ہمیں مسلمان کی، جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا، ہم اگر اس کا گن نہ گائیں تو کس کے گن گائیں؟ جس کے صدقے میں ہم مسلمان ہو گئے،
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अगर हमें कलमा न पढ़ाते तो हम मुसलमान होते नहीं होते। बताओ हिंदुस्तान में किसने कलमा पढ़ाया? अगर हिंदुस्तान में ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया है, हम मुसलमानों को अगर मुसलमान किया है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया है। मेरे अजीज याद रखो, बताओ क्या हिंदुस्तान के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक आए? नहीं आए हैं। हजरत उमर फारूक आजम आए? नहीं आए। हजरत अली आए? नहीं आए। हजरत उस्मान गनी आए? नहीं आए। तो बताओ भारत के अंदर मुसलमान कब आया है? भारत में मुसलमान को कितने भलाया है? तो बताया चलेगा, एक एक आवाज उठेगी और आवाज यही होगी, अगर भारत के अंदर किसी मोदी की नहीं बल्कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। ये तीनों कुर्ती हटवा दें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की देन है। और मेरे अजीजों, जब एक आशिके रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब हिंदुस्तान के अंदर हजरत उमर नहीं आए, हजरत अबू बकर नहीं आए, हजरत अली नहीं आए, हजरत उस्मान गनी नहीं आए, हजरत ज़ैद नहीं आए, हजरत जुबैर नहीं आए, हजरत ज़ैनुल आबिदीन नहीं आए, हजरत इमाम आजम नहीं आए, हजरत इमाम आजम हजरत इमाम मालिक नहीं आए, तो या रसूल अल्लाह, तो फिर जब ये लोग नहीं आए हैं तो भारत में मुसलमान कैसे आया है? तो गुंबदे खजरा से आवाज आती है कि मुसलमान करने वाला गरीब नवाज है, भेजने वाला आमना का लाल है, भेजने वाला आमना का लाल है, और कलमा पढ़ाने वाला गरीब नवाज है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, गौर करो, बैठो बैठो बैठो। हम मुसलमान हैं, हमें फख्र करना चाहिए कि अल्लाह ने सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें अशरफुल मखलूकात में पैदा फरमाया।